بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ اولا میں آج کے اس انتہائی قابل احترام بہاڑی ڈسٹرکٹ پریس کلب کے جملہ عہدیداران، ممبران اور پوری صحابی برادری کے وہ میرے احباب جو آج اس میری گفتگو کو سننے کے لیے تشریف لائے، میں دل کی عطا گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے موقف دینے اور آئے پچھلے دنوں میں ہونے والے واقعہ کے بارے میں اپنی وضاحت جاری کرنے کے لیے مجھے کہا کہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ ان کی اس تجویز سے پہلے بھی میں تیار تھا۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ مجھے صرف انتظار 2-3 باتوں کا تھا، جس کی وجہ سے یہ 3-4 دن کی تاخیر ہوئی۔ سب سے پہلے کہ مجھے میرے اپنے بیٹے محمد حامد رسول، جس کا اصل نام ہے جسے حامد وہاج کہا جا رہا ہے، اسی طرح میرے یہ دوسرے بیٹا محمد احمد، اس کا نام بھی احمد وہاج کہا جا رہا ہے، مجھے اس سے قبل کوئی اطلاع نہیں جب تک کہ میرے محترم اقرار الحسن صاحب اس جائے وقوع پر یا حامد رسول کی رہائش گاہ پر نہیں پہنچے۔ کیوں کہ میں اپنی سابقہ تمام زندگی اپنی دینی خدمات کے حوالے سے سرکار ذوق الانبیاء حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ مقدسہ کی خطابت و امامت اور خاکروبی کی سعادت سے لے کر اجتماع امت کے لیے اور اولاد آدم کے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ تک کردار ادا کر چکا ہوں، جسے یقیناً آپ سب اہل قلم اور اہل محبت سراہ بھی چکے ہیں۔ اب جب یہ ایسا واقعہ ہوا تو میں مسجد کے اندر ایک فتویٰ لکھ رہا تھا۔ میں نے ایک کاغذ کے حصول کے لیے اپنے بیٹے احمد کو، جو اس وقت میری عدم موجودگی میں کیا بلکہ میری زندگی کے بقایا حصہ میں اسے نوری مسجد کی خطابت، امامت اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے میں اس کو سونپ چکا ہوں۔ میں جب وہاں پہنچا تو اس وقت تک میرے سب سے بڑے شاہد عدل میرے محترم چودھری اشفاق احمد صاحب ہیں کہ میں پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا آپ کو کوئی خبر؟ میں نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے الحمدللہ ان کے اخلاق پہ اقرار بھائی سے پورا تعاون کرتے ہوئے کسی قسم کی مداخلت کیے بغیر ان دونوں بیٹوں کو ان کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک میں نے نہ اس بیٹے کے بارے میں اور نہ اس بیٹے کے بارے میں کسی طرح کی کوئی پیچھے جا کر کوئی ایسی امداد، کوئی ایسا جو ماں باپ ہونے کے نام حق ہوتا ہے، میں اس عمل سے بھی گریزا رہا۔ کیوں کہ جب تک تجھے حقائق کا علم نہ ہو پائے۔ اس کے بعد میرے سامنے جب FIR آئی تو پتہ چلا کہ یہ حادثہ اور یہ واقعہ مورخہ 23 نومبر 2023 کے حوالے سے ہے۔ سچائی کیا ہے کہ میں اور محمد حامد رسول کی والدہ میری اہلیہ ہم 6 نومبر 2023 کو اپنی جائے رہائش کو تالا لگانے کے بعد مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ہماری واپسی تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد سے اس وقوع کے اظہار تک مجھ سے کسی بھی متاثرہ خاتون، کسی بھی دوست نے کسی بھی طرح کی آگاہی، کوئی خبر، کوئی احتجاج میرے ساتھ نہیں کیا۔ میں نے FIR کو پڑھا تو اس پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے وہ دوست مہربان جنہوں نے فیس بک کے ذریعے کہا کہ قاضی وہاج کی صوبائی خطیب کی رہائش گاہ پر وہ جناب ریڈ ہو گیا اور وہاں سے 700 ویڈیوز برآمد ہوئی، لڑکیاں برآمد ہوئی، اور وہ قاضی وہاج بھی گرفتار اور اس کے بیٹے بھی گرفتار۔ الحمدللہ
میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کے بعد، ان کے صاحب اولاد ہو جانے کے بعد، ان دونوں کو الگ الگ کیا ہوا ہے۔ اس کا کاروبار الگ، اس کا کاروبار الگ، میرا رہن سہن الگ۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ میرا حقیقی بیٹا نہیں، جو اس کی ولدیت کے آگے قاضی محال نہیں آئے گا، یہ قیامت تک بھی اس کی ولدیت کے آگے قاضی محال آئے گا۔ معیار کے پڑھنے کے بعد اور احمد بیٹے کے تقریباً 50 یا 52 گھنٹے پولیس کی کسٹڈی میں رہنے کے بعد، جب اس کو نے بے گناہ کرتے ہوئے مجھے کال کی کہ آپ کا یہ احمد بیٹا بے گناہ ہے، آپ اسے لے جائیے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کو متعلقہ لوگ گواہی دیں گے۔ میں نے یہ جواب دیا کہ جس طرح لے گئے اسی طرح اگر یہ بے گناہ ہے تو اسے چھوڑ دے۔ اب رہی بات محمد حامد رسول کی، محمد حامد رسول پہ درج FIR کے نتیجے میں آپ خود صاحب علم احباب کوئی نتیجہ اخذ کر چکے ہیں تو مجھے آگاہ کریں۔ میں اپنے اس بیٹے کو ملک پاکستان کا ایک مہذب، ایک صاحب دین کی وراثت رکھنے والا آدمی FIR کے اندراج کے بعد قانون کے حوالے کر چکا ہوں۔ آنے والے وقت میں آپ بھی منتظر ہیں، میں بھی منتظر ہوں سزا و جزا کے اس نظام کے فیصلے کا جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام عدل ہے۔ اس سے پہلے مجھے فقط اس کے باپ ہونے کی وجہ سے میری اس نسبت گنجے شکر کو یا میری دیگر علمی خدمات کے حوالے سے میری ذات کو تذہین کا نشانہ بنانا، یہ نہ تو قرین اخلاق ہے نہ ہی قرین انصاف ہے۔ ہاں، والدین کا تعلق ابوت و بنوت کے حوالے سے قیامت تک قائم رہے گا، تاہم نہ مجھے اس کے اس واقعے کو علم تھا، نہ میرا تعلق تھا، نہ ہے، نہ میرا کبھی تعلق ہوگا۔ جرم کے پایہ ثبوت کے پہنچنے کے بعد جس سزا کا وہ مستحق ٹھہرا تھا، اس سزا کو جس طرح امت مسلمہ کے دیگر افراد اور میرے احباب قبول کریں گے، میں بھی اسے قبول کروں گا۔ ہاں، اس دوران میری وہ جماعت جس کے علماء کا میں اتنا خادم ہوں اور اس نظریے اور مسلک پر کاربند رہتے ہوئے میں نے ختم نبوت کے تاجدار اور اس کے تذکار اور لبیک یا رسول اللہ اور اپنی ابتدائی جوانی انجمن طلبہ اسلام سے وابستگی کے دوران سیدی یا رسول اللہ سے شروع کی۔ میں آخری دم تک اپنے اس دینی مشرب، اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا۔ البتہ محمد حامد رسول کے اس عمل سے میں اعلان برات کرتا ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں۔ میں اس کے کسی بھی قول و فعل کا دینیوں، اخلاقیوں، قانونی اعتبار سے ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں بار دیگر ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے صحافت کی اس صداقت کے حوالے سے اس کی عظمت اور وقار کو قائم رکھتے ہوئے کسی منفی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بن کے انہوں نے میری ان دینی خدمات کا بھی اعتراف کیا اور اپنے شہر کا بھرم رکھا، میری جماعت کے وقار کا۔ میرے وہ ساتھی علماء جو دل برداشتہ ہوئے، جنہوں نے میری دعوت خیر کی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور بارے دیگر پھر کہتا ہوں کہ حامد رسول کی FIR سے لے کر آگے معاملات کے منطقی انجام کے پہنچنے تک نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ ذمہ دار تھا، نہ ذمہ دار بنوں گا۔ میری رہائش الگ، اس کی رہائش الگ۔ مجھے بھائی اقرار کے اس سرعام کے پروگرام کو دیکھنے کا بھی انتظار تھا کہ وہاں پہ ایسا کیا ہوا۔ الحمدللہ اس کے اندر اس نے یہ بیان دیا کہ میرا انسٹالمنٹ کا کاروبار ہے، یہ بھی تحقیق اور تفتیش کے مرحلے میں جائے گا کہ اس کا کیا لین دین ہے، کیا لین دین نہیں۔ نہ میں اس کا سرپرست، نہ میری اس کو خبر،
نہ میرا اس سے کوئی ایسا رابطہ نہ میرا ایسا واسطہ، اور جس تاریخ کی ایفآر ہوئی اس پہ آپ میرا پاسپورٹ اور میرے مدینہ طیبہ کے قیام اور ملک پاکستان سے روانگی اور واپسی۔ ہاں، اگر ان متاثرہ بچیوں جو میری بھی بیٹیوں کی طرح ہے، میری ملک و قوم کی ہر بیٹی بیٹی ہے، اگر اس سے کوئی بھی زیادتی کرے وہ کیوں نہ ہو، میں رسول کریم کی ہدایات اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے فرمودات کا پابند ہوں، لیکن لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اولاد کے بالغ و جوان ہونے کے بعد بدقسمتی کے حوالے سے اگر کوئی ایسا وقوع ہوئے تو کسی بھی شخص کو حق نہیں کہ اس رنجیدہ خاطر باپ کو جس کی اولاد سے ایسا عمل سرزد ہو جائے تو اسے مطلوب کیا جائے۔ ابھی واقعات تحقیق اور تفتیش میں ہیں، جو میرے سامنے حقائق آتے جائیں گے میں اپنے اس عمل پر آئے دن ثابت قدمی دکھاتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری تاخیر کا سبب میں نے عرض کیا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں، اس لیے میں نے یہ تاخیر جس لیے کی آپ سمجھتے ہیں اس کا سبب یہی تھا کہ مجھے کچھ تو ادائی ہونی چاہیے تھی۔ الحمدللہ یہ احمد بیٹا اپنی سابقہ روایت کے مطابق نوری مسجد کے اندر خطبہ جمعہ، نماز اور دیگر دینی امور، اور میں اپنے وظائف و تسبیحات اور فتاوی نویسی یا اسی طرح کی وہ خدمات، جبکہ حال ہی میں 22 تک کے اندر مسلمان اور میری مسیحی برادری کے درمیان ایک تکرار اور جھگڑا ہوا، اس میں مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی، میں نے مسیحی برادری کی معاملت کرتے ہوئے مسلمانوں کو معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ میرے دم میں جب تک دم ہے میری تمام تر عزت مصطفیٰ کے تذکار سے وابستہ ہے، اور خدا کرے کہ آخری دم تک میں اسی پر قائم و دائم رہوں، اور میرے حلقہ احباب جو قریبی ہیں وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں جاتے ہوئے ہر ایک کو یہ کہہ کر گیا، خدا کرے کہ میرا یہ سفر آخری سفر ہو اور خدا مجھے حالت ایمان میں مدینہ طیبہ کی موت دے دے اور مجھے بقیع میں دفن ہونا نصیب ہو۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میں محمد حامد رسول کے ہر قول و فعل سے لا تعلقی کا برسر عام اعلان